آپ کو ویلکم کرتے ہیں تصور ریئیکٹ چینل پہ۔ آج اس ویڈیو پہ میں ریئیکٹ کرنے والا ہوں ریحان طارق اور سید رضا گیلانی صاحب ہیں جو کہ پیر ہیں اور استخارہ کرتے ہیں ریئل اور فیک کا۔ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کیا یہ حقیقت ہوتی ہے، کیا استخارے سے بیماریوں کا پتہ چلتا ہے، یار کمال ہو گیا۔ اس طرح کی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جو کہ استخارے سے حوالے سے ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا واقعی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں یا اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو ریحان طارق نے اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے روسٹ کیا۔ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ ہمارے نبی کے نے بولا استخارہ کیا کرو۔ استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے۔ جی جی استخارہ جائز بات ہے، رہنمائی کا ایک طریقہ ہے۔ جی جی رہنمائی لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا نہیں، ہے، استخارہ میں پتہ چل جاتا ہے۔ استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ استخارے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں، فرض کریں اگر آپ آیت پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی، اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے، ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ کی صفات، اللہ کے نام کا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا، میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا نام پڑھ کے فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کر دیں، اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ بہتری شامل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا سر؟ جی جی، یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں استخارہ سے کیا ہوگا، مستقبل دیکھنے لگ جائیں، نام نکال لیں، ایسا تھوڑی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ نہیں، جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے جی جی تو پھر تو ظاہر ہے، پھر تو جو فیصلہ ہے، جی جی جو تو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بعد جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں پھر آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر اسٹک رہنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ خدا نخواستہ کینسر ہوگا، یا آپ کسی کے بارے میں بتا دیں خدا نخواستہ تم اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ استخارہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے سر۔ بے شک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے سر پرابلم پتہ کیا ہے؟ دکھائی جاتا ہے، کیا دکھائی دیتا ہے سر؟ استخارے میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کیا دکھتا ہے؟ بیماری آ جاتی ہیں جو بھی کس کے بارے دیکھنا ہو، پوچھنا اچھا، ہو۔ استخارے میں سارا کلر وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، سب چلتی پھرتی ریلیں آتی ہیں استخارے میں؟ ریلیں تو نہیں آتی، لیکن کوئی اس میں کچھ تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ چیز ہے، اس کو یہ لیکن چیز یہ ہے۔ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کون سی ہے۔ سر پتہ چل جاتا ہے نا، کیسے؟ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ دیکھیں اس کو کس طرح پسائے گا کہ مستقبل میں یہ بیماری آ رہی ہے، اس کو یہ چیز لگ رہی ہے، ہم بتا دیں یہ بیماری لگنے والی ہے، استخارہ میں۔ بیماری سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ استخارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ مجھے استخارے میں پتہ چلتا ہے۔ استخارہ کی جو دعا ہے جی جی، وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے۔ نہیں، استخارہ کی دعا ہے نا، وہ کیا ہے استخارہ کی دعا؟ میں سورۃ الناس، سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جی جی، وہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے جی جی، میں وہ پڑھ کے استخارہ کرتا ہوں کسی کو۔ اچھا، میری بات کا برا نہ مانیے گا، برا نہ مانیے گا، آپ کو پانچواں کلمہ بھی ان کو صحیح طرح سے نہیں سنا آتا۔ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیشہ پر مرد کو پر اللہ میں نہیں اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا دعوانا و تبرات من کفر بشرک بلکہ بلکہ بات بلکہ ذات اللہ مباشر و فالبہتان والماسک الیاس الباقل و لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا بھی سنا دیں۔ پانچواں یہ میں نے چھٹا سنایا۔ ہاں، پانچواں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب محمد محمد من پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب محمد وخرج ولا يتبات بالله من الذنب الذي علم من الذنب الذي علم انك انت علم الغيب وغفار الذنوب وستر الذنوب وغفار الذنوب۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ یعنی یہ خاتون کو انہوں نے بلایا تھا کہ آپ میرے پاس ہیں، میں آپ کو بتا دیں کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے کہا نا خاتون کو آپ نے بلایا، جی جی، وہ نہیں کر سکے، مجھے ایک موقع دیں، تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ ہم جن نہیں حاضر کرتے، میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے دیکھا تھا نا کہ میں نے بولا ہم استخارہ کر کے چیزیں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لائیو بتا سکتے ہیں، پوچھنا ہم بتا سکتے ہیں۔ جی، جنات نہیں ہے میرے پاس، میں یہ نہیں کہا میرے پاس جن ہے تو میں لائیو کر کے دیتا ہوں، یعنی کہ یہ بتا دیتے ہیں اس کو یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے۔ آپ نے کہا خاتون کو بلایا تھا، ایک موقع مجھے بھی دے دیں۔ ہاں، میں یہی ادھر ہی آ رہا ہوں سر۔ جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کو جا کے یہ کہتے ہیں، وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس کام کے لیے آئے ہیں، مگر وہ وہاں غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی پیر کے پاس، کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی اپنی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں، پر کام کروانے کے لیے جاتے ہیں نا، کبھی نہ بولے جا کے یہ کہ بھائی ہمیں یہ مرض ہے، یہ تکلیف ہے، ہمارا یہ حل کر دیں۔ اس سے پوچھیں، بتائیں ہمیں کیا مرض ہے، کیا تکلیف ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیں، آپ بتا دیں۔ یعنی کہ دونوں کو برابر میں یہ چیزیں میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ذرا میں اعداد و شمار بتا دوں۔ جی صحیح۔ پاکستانی آبادی تقریباً آدھی تو جی ناظرین، آپ نے سنا طارق ریحان صاحب کا کتنا اچھا بیان تھا۔ 50.8%، جبکہ شہری علاقوں میں 45% استخارے کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ خیبر پختونخوا میں سب سے کم 18.5%، جبکہ سندھ میں 55.7% اور پنجاب میں 56.5% میں یہ شرح زیادہ ہے۔ گلگت بلتستان میں 29.7% شرح نسبتاً کم ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زیادہ پائی گئی ہے۔ اور مرد و خواتین میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا۔ جنڈر بیلنس عمر بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقینی مزید اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھیں، اور تعلیم بڑھنے سے یہ رجحان کم ہوتا ہے۔ اور 2 نفل بھی پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، میں یہ کام کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ جو انسان کے دل میں ڈال دے وہ کام جو ہے وہ انسان کو صبح کرنا چاہیے۔ تو جب پیر صاحب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کو استخارہ کی دعا آتی ہے، تو پیر صاحب نے کہا مجھے تو نہیں آتی دعا، میں تو والناس سے شروع کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے ان سے کلمہ سنا، وہ بھی 5واں اور 6واں
چھٹا کلمہ انہوں نے صحیح سنایا، اور جو پانچواں تھا اس میں تھوڑا سا یہ اڈر کے بولنے لگے، یعنی کہ سنایا صحیح ہے لیکن اس میں یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. تو یہ حالات ہیں ہمارے. خدایا آپ صحیح لوگوں کے پاس جایا کریں، جیلی عاملوں کے پاس نہ جایا کریں. صحیح لوگ جو ہیں جو صحیح استخارہ کرتے ہیں ان سے کروا لینا، اللہ سے مشورہ، بلکہ خود کریں. نماز حنفی جو ہے نا اس پہ دعا لکھی ہوتی ہے، استخارے کا مکمل طریقہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے، آپ کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے یا کسی اور کام کی سمجھ نہیں لگ رہی، تو آپ نماز حنفی پہ دعا دی ہے، وہ دعا پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اور مکمل اس پہ طریقہ لکھا ہے. 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے، مجھے دکھا دے کیا اس میں بہتری ہے یا نہیں ہے، میں کروں یا نہ کروں. رات کو آپ سو جائیں اور کسی سے بات نہ کریں، تو صبح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیں گے کہ یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا، اور اسی کام کو شروع کریں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں.